ویلکم بیک. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پارلیمان اور عدلیہ کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رفٹ ہمیشہ سے اور اٹیکس کیے گئے ہیں تو یہ اب کامیاب نہیں ہو پائے گی. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ پارلیمان کا آمنا سامنا نہیں ہے, یہ اس کو ذرا تصحیح کر لیں کیونکہ پارلیمان کا اس غاصب ٹولہ جو حکومت پر قابض ہے جس کو مسلط کیا گیا ہے, جن کو عوام نے مسترد کیا گیا ہے, ان کا یہ واٹر لو ہوگا کیونکہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل تو ویسے زیرو ہو چکا مسلم لیگ نون کا. آج یہ بغیر ایک قافلے کے, ظفر موج کے, ڈالوں کے, پولیس کے, اسٹیبلشمنٹ کے, رینجرز کے بغیر یہ بازار میں, یہ کہیں گلیوں میں, یہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے. لوگ نہ صرف چور بلکہ ان کے گندے انڈے اور ٹماٹر ان کو ماریں گے. یہ یقین کریں کہ یہ عوام میں شکل دکھانے کے لائق نہیں رہے. اور گزشتہ روز کی بنگلہ دیش کی بھی آج, بلکہ وہ گور صاحب بھی ان کو مشورہ دے رہے تھے, شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم کو, کہ ان سے پوچھ لیں کہ کس طرح سے نکلنا ہے ملک سے باہر. لیکن کچھ میرے خیال سے جس طرح کی تبدیلیاں اور جس طرح سے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں کوزہ صاحب, شاید ہم سیکھ نہیں پا رہے ہیں, کوئی سبق نہیں حاصل کر پا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سری لنکا میں بھی جس قسم کا ایک پبلک کا غم و غصہ اور ایک ریج دیکھا گیا تھا, اس کو بھی شاید وہ انڈرمائن کر رہے تھے, جبکہ سمجھنے کی ضرورت تھی. اور اس کے بعد ہی پھر ہم نے وہاں کی صورتحال بھی کیسے تبدیل ہوئی کہ یہ یوتھ ہی بلج تھا جس کو انڈرمائن کیا جا رہا تھا. بٹ چوغو صاحب یہ بھی ضرور بتائیے, گزشتہ روز آپ لوگ نے بڑے کامیاب سوابی کا جلسہ کیا اور بڑے لوگ موبلائز بھی ہوئے, اسپیشلی پنجاب کے لحاظ سے بھی کافی لوگ جلسے میں پہنچے. علی امین گنڈاپور صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں این او سی بھی نہیں ملی اس کے باوجود بھی ہم ڈی چوک پہ جلسہ کریں گے. کھوسہ صاحب, آپ کی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ رول آف لا اور قانون کی پاسداری, آئین کی پاسداری کی بات کرتی ہے. سو کسی بھی اس قسم کی اسٹریٹجی پہ جا کے جہاں پر آپ کو اجازت بھی نہ ملے اور آپ کو اجازت بڑے آسانی سے نہیں ملے گی, تب بھی کیا جائے گا اور ایک ٹکراؤ کی طرف جایا جائے گا؟ دیکھیں مجھے بتائیں کہ اور کیا راستہ ہے. اگر یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھتے, یہ آئین پر عمل نہیں کرتے, یہ قانون پر عملداری نہیں کرتے, یہ جبری عوام کو غلام بنائے ہوئے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ کسی پر تو فرض ہے بجائے. اب ڈھاکہ میں کیا ہوا ہے, اب مشرقی پاکستان میں کیا ہوا, سوری بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے. بنگلہ دیش میں انہوں نے وہ جو ہے مجسمے جو اتنے بڑے بڑے لگا رکھے تھے وہ سارے اڑا کے پرے مارے ہیں. حالانکہ وہاں آپ کی معیشت بہت اچھی ہے, وہاں لوگوں میں جو ہے ان کا اکانومی جو ہے وہ پروگرس بہت زیادہ کر رہی ہے. اور وہاں ایک ایشو پر کوٹے پر لوگ جو ہے اس طرح باہر نکلے ہیں کہ سیاسی جماعتیں پیچھے رہ گئی. 5.5 سال سے خالدہ ضیاء کو انہوں نے اندر کیا ہوا ہے, اس پارٹی پہ بین لگائی ہوئی ہے, اور جو آرمی چیف اس نے اپنا کزن کو بنایا ہوا تھا حسینہ واجد نے, اس سے زیادہ فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی. لیکن جہاں آزادی نہیں ہوگی, لوگوں کو سانس لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا, وہاں یہی حشر ہوگا. ڈریں عوام کے غیظ و غضب سے, جب ان کو باہر نکال کر وزیر اعظم ہاؤس سے اور ایوان صدر سے نکال کے جب لوگ ان کا یہ حال کریں گے تو خدا را ڈریں. بجلی کے بل لوگ دے نہیں سک رہے ہیں, لوگ گیس اور جو ہے پیٹرول نہیں کر رہے, گاڑیاں بالکل اپنے اخراجات اور سروس بھی اب آ رہے ہیں کہ اپنے اخراجات پورا ہی نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل آپ درست بات کہہ رہے ہیں. لیکن کھوسہ صاحب, گزشتہ روز حماد اظہر صاحب نے جلسے میں اور منظر عام پر آ کے انہوں نے کہا کہ اگر تو عمران خان صاحب کو ریلیز نہ کیا, رہا نہ کیا, تو پھر ستمبر میں لانگ مارچ ہوگا. ان کا یہ کہنا, اور پھر اسد کیسر صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ یہ حماد اظہر صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے. آپ حماد اظہر صاحب کی رائے کو آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ایونچولی تو اجازت تو نہیں, مطلب رہا تو نہیں کریں گے وہ؟ اور آج رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ابھی جیل سے باہر نہیں آ رہے اور عدالتیں کچھ نہیں کر پائیں گی. اس کا اندازہ سب کو وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات مجھے نہ سنائیں. جو ساری سیٹیں جو ہے فیصل آباد سے ہارا ہوا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ عوام کی ترجمانی کرتا ہے؟ مشیر ہیں جہاں وزیر سے اعظم میں جیتا ہوں ارد گرد نواز. ارے بابا, آپ کسی ہارے ہوئے کو بنا دیں مشیر تو کیا اس میں طاقت آ جاتی ہے؟ طاقت دیکھیں عوام کی ہوتی ہے, طاقت ووٹ کی ہوتی ہے. جو کہتا تھا ووٹ کو عزت دو, آج وہ خود ووٹ کو جتنی ذلت دے رہا ہے, آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے.
تو اس لیے ان کی بات نہ کریں. یہ بڑے بڑے ہم نے فرعون دیکھے اس طرح سے خش و خازاک کی طرح بہہ جاتے ہیں. یہ جو حماد اظہر نے کہا ہے میں اس کی 100% تائید کرتا ہوں. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے پارٹی میں ہمارے اوپر اتنا عوامی پریشر ہے آپ سوچ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں آپ کو ہم نے ایم این اے اس لیے بنایا ہے کہ آپ اپنا جو ہے دفتروں میں آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے اور ہمارا خان جو ہے وہ کال کوٹھڑی میں جو ہے وہ 6x8 کی کوٹھڑی میں وہ جو ہے سال سے زیادہ اندر ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے. یقین کریں ہمارے اوپر بہت پریشر ہے. وہ لیکن کوسا صاحب پھر اس قسم کی رائے ایگزسٹ بھی کیوں کرتی ہے؟ اگر کیسر صاحب اس چیز کو آ کے آؤٹ رائٹلی آ کے وہ کہیں کہ نہیں میں سپورٹ نہیں کرتا یا یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ہم قانون کے مطابق جو ہے وہ تمام حکمت عملی اختیار کریں گے، ایسے تو پھر آپ کی پارٹی کا ایک بڑا ایک کنفیوزنگ ایسا ایک صورتحال سامنے آتی ہے کہ جی پارٹی پوری الائنڈ ہی نہیں ہے حکمت عملی کو لے کے. نہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں خود اور ہماری 3 رکنی جو ہے عمران خان صاحب نے پنجاب کے لیے رابطہ کمیٹی بنائی ہے جس میں میں ہوں، آپ شامل ہیں، جس میں جو ہے وقاص شیخ ہے جی اور جس میں ووٹر ہے. ہم تینوں نے آلریڈی پنجاب میں تمام اضلاع میں ہم نے جلسوں کی تاریخیں دے کر انہیں کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے آپ درخواست دیں. اور ہم نے پھر ہر بینچ میں، باولپور بینچ میں، ملتان بینچ میں، پنڈی بینچ میں اور پرنسپل سیٹ لاہور میں ہم نے ریٹیں کر کے ہم نے انہیں پابند کیا ہے کہ جو ہمیں تاریخ جلسے کی دیتے ہیں اس کو منسوخ نہ کیا جائے. سو ہم قانون کے مطابق ہی جلسے کریں گے اور سارے پنجاب میں کریں گے. جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا اب یہ تو بےایمانی ہے، بددیانتی ہے کہ آخری وقت میں آپ رات کو 144 لگا کے آپ صبح کہتے ہیں جی آپ کا جلسہ نہیں ہوگا. تو مجھے بتائیں پھر ہم کیوں ان کی اس بات کو مانیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ رول آف لا کے ہم مانیں. ہم قانون اور رول آف لا اور آئین ہمارے لیے ہی صرف رہ گیا ہے، باقی ساروں کو جو ہے چھٹی ہے، کھلی چھٹی ہے. وہ تحریک لبیک آ کے یہاں اسلام آباد میں وہ دھرنا دیتی ہے، اس کو تو جا کے یہ بات گفت و شنید کر کے اٹھاتے ہیں. جماعت اسلامی کرتی ہے ان کو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح اگر وہ ایم کیو ایم کرتی ہے ان کو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ پابندی صرف ہمارے لیے ہے. مسلم لیگ نون جہاں مرضی کرے، مریم بی بی جہاں مرضی کرتی ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے. پیپلز پارٹی جہاں مرضی کرے. تو یہ معاف کیجئے گا، ایسے رول آف لا کو ہم نہیں مانتے. اگر اس کو آپ بغاوت کہتے ہیں تو بغاوت ہی صحیح، لیکن یہ کمزوری ہے. اور ہمارا جو ہے گریبان پکڑتا ہے ہمارا کارکن جو ہے، وہ کہتا ہے باقی سارے کر رہے ہیں اور آپ جو ہے آخری وقت پہ چکن آؤٹ ہو جاتے ہو. یقین کریں قافلے آ رہے تھے، انہوں نے کہا جی یہ رات کو کس طرح منسوخ کر دیا گیا ہے. ہم تو اسلام آباد پہنچ گئے، ہم نے ہوٹل کی بکنگ کروائی ہے، ہم گاڑیاں اتنی لے کر آ گئے ہیں، ہم فلاں کر کے. مجھے بتائیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہی سر آ کے وہ پھوڑیں، ہمارے ہی کارکن ہمیں ہی آ کر جو ہے گریبان سے پکڑ کے کہیں بھائی آپ نے کیوں منسوخ کیا ہے؟ یہ ہے رول آف لا. تو کوئی خدا کا خوف کریں، جب آپ رول آف لا کی بات کرتی ہیں تو پھر ذرا انصاف سے بات کیا کریں. ان کو لتاڑیں جو ہمارا آخری وقت پہ جو جلسے کو منسوخ کرتے ہیں. رائٹ. کھوسا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور بالکل آپ نے درست کہا، نہ آپ کو اجازت دی رول آف لا اور تمام کانسٹیٹیوشنل اور لیگل آپشنز کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ لوگ ایک لیگل روٹ کے ذریعے اپنا کیس ضرور فائٹ کر رہے ہیں. اور جس قسم کی مشکلات کا سامنا کیا جا رہا ہے، الیکشن سے پہلے کا بھی ایک سیناریو تھا، الیکشن کے بعد کا بھی ابھی تک آپ لوگ کے لیے مشکلات کم نہیں ہوئی ہے. بٹ لیٹس سی کہ کس طرح سے یہ موجودہ حکومت آج جو یہ قانون سازی بھی کر، اور اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے عین مطابق ہے، آئین کی روح کے عین مطابق ہے، وزیر قانون جناب اعظم نذیر طاہر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ واٹر لو یہ ان کے لیے ثابت ہوگا. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کے بعد ہمیں ہمارے تجزیہ کاروں کا پینل جو ہے وہ جوائن کرے گا. سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد.